अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। जैसा कि मैंने अपने एक साबका इंटरव्यू रूदाद में इंटरव्यू एक्सपीरियंस में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना जो कामयाब इंटरव्यू है जिसकी बुनियाद पर आज मैं लेक्चरर इस्लामिया 17 स्केल में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूं, इसका भी कामयाब इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना वो कामयाब इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। पिछला जो इंटरव्यू हुआ था जो 2022 के शुरू में हुआ था, उसमें मेरा मेरिट नंबर 65 था और जॉब्स 50 थी। तो इत्तेफाक से उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकी, मेरिट में मैं नहीं आ सका। लेकिन इस दफ़ा जब ये लास्ट टाइम अभी आई हैं जॉब्स PPSC के थ्रू लेक्चरर इस्लामियात और दूसरे लेक्चरर्स की, तो इसमें मेरा मेरिट नंबर 47 था और जॉब्स 75 थी। तो यानी मेरा 47वां मेरिट था, यानी मैंने 65 से 47 तक जो मेरिट अपना क्लियर किया, इम्प्रूव किया। पिछले टेस्ट में मेरे मार्क्स जो थे वो 66 थे, 66, और इस टेस्ट में मैंने 80 नंबर यानी 79.5 मार्क्स लिए थे, यानी तकरीबन 80 नंबर लिए। तो अल्लाह का करम हुआ और मैं सिलेक्ट हो गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो इंटरव्यू होते हैं वो काफ़ी हेक्टिक होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत तलब होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मुताला करना होता है। उसकी तैयारी के लिए मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूं और एक वीडियो मज़ीद मैं इस पर बनाऊंगा कि आपने उसके लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करनी है। बहरहाल बस छोटा सा एक टिप अभी जल्दी जल्दी बता दूं कि सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं एम इस्लामियात के, उनमें से तकरीबन 3-4 सब्जेक्ट्स जो मेजर हैं, कुरान है, हदीस है, उसूल फ़िक़्ह है, या तारीख़ है, साइंस है, इस्लामी मुआशियात है, इस्लामी सियासियात है, वगैरह वगैरह, उनके ऊपर आपने सिलेबस से हट कर कोई रिकमेंडेड कोई अच्छी बुक्स पढ़नी है। एक एक बुक पढ़ लें और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसके ऊपर 2 या 3 बुक्स पढ़ लें अच्छी तरह से। किसी अच्छे राइटर को पढ़ लें, मौलाना मौदूदी हैं या दूसरे जो भी किताबों में एम ए इस्लामियात की किताबों में रिकमेंड किए गए हैं, आप उन राइटर को पढ़ लें। बहरहाल मैं इस इंटरव्यू में कोशिश करूंगा कि जो मुझसे सवालात हुए और जो मैंने जवाबात दिए वो सारी रूदाद आपके साथ रखूं। फर्स्ट ऑफ ऑल बुनियादी इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। पैनल था इसमें और इसमें भी सेम वही आईजी साहब का आईजी पंजाब थे, डॉक्टर अमजद जावेद सलीमी साहब, उन्होंने ही हमें चेयर किया था, वो चेयरमैन थे हमारे इंटरव्यू पैनल के। और साथ उनके दो जो एक डिपार्टमेंट से थे HED से, और एक किसी कॉलेज के लेक्चरर थे या कोई प्रिंसिपल थे, उनका मुझे कंफर्म नहीं, बट वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, इस्लामियात के थे। तो 3 लोगों का पैनल था। इस दफ़ा भी उन्होंने तीनों ने क्वेश्चन किए थे और मेजर जो क्वेश्चंस हुए थे वो चेयरमैन साहब की तरफ से थे, अमजद जावेद सलीमी साहब। आपको इनके बारे में एक बात बता दूं, ये साहब का आईजी पंजाब रह चुके हैं और इन्होंने PhD इस्लामियात में ही की हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके क्वेश्चंस का अंदाज क्या होगा और उनका मयार क्या होगा। ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट तक ये इंटरव्यू चला है। अमूमन हर कैंडिडेट का इतना मिनट चला है, 10 से 20 मिनट के दरमियान यानी रहा है। मोस्टली 15 से 20 मिनट कम अज़ कम हर कैंडिडेट के, और किसी किसी के इससे ऊपर भी गए हैं मिनट्स, लेकिन एवरेज अगर आप देखें तो 15 से 20 मिनट एवरेज रही है। कैंडिडेट्स 20-25 कैंडिडेट्स आते रहे हैं पर डे, तो 75 ज़रब 5 कर लें तो तकरीबन 300 से ज़्यादा कुछ कैंडिडेट्स बनते हैं। तो उनको तकरीबन 5 दिनों में उन्होंने डिवाइड करके तो सारे जो हैं वो किए हैं। यानी मुख्तलिफ सेंटर्स हैं ना, पंजाब के पूरे सेंटर्स हैं, 8-10 सेंटर्स बनते हैं, तो उनमें सब में इस तरह करके तो पर डे समझ लेंगे 20-20 एक सेंटर पर एक सेंटर पर बुलाए हैं। तो इस तरह करके उन्होंने सारे कवर किए हैं। सिचुएशन क्या थी? सबसे पहले तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं इंटरव्यू के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और आपको फिर वेट करने के लिए बिठाते हैं और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है वहाँ पर। आप 9 बजे जाते हैं तो 10-11 बजे तक, 10 बजे तक तो कम से कम वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस चलता रहता है। आपको कार्ड्स देते हैं, आपसे अटेंडेंस लेते हैं, वगैरह वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और आपको फिर वेटिंग एरिया में बिठाते हैं। वेटिंग एरिया में भी काफ़ी देर बैठना पड़ सकता है। उसके बाद फिर 1 बाय 1 आपको अंदर भेजा जाता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन से हुए थे मुझसे? सबसे पहले ज़ाती क्वेश्चंस पूछे थे, चेयरपर्सन ने पूछे थे आईजी पंजाब, और इस्लामी मुआशियात पर उन्होंने मुझसे पूछा था। क्वेश्चन इस तरह से थे, उन्होंने कहा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने कहा इस्लाम एंड इकनॉमिक्स, तो फिर उस पर क्वेश्चंस हुए। फिर तकाबले अदयान पर भी क्वेश्चन किए गए, तारीख़ इस्लाम पर क्वेश्चन किए गए और इस्लामी मुआशियात पर, इस्लामिक इकनॉमिक्स पर, सियासियात पर भी क्वेश्चन हुए, इस्लाम एंड पॉलिटिक्स पर।
سب سے پہلے چیئر پرسن نے جب مجھے کہا کہ اپنا تعارف کروائیں تو میں نے انگلش میں اپنا تعارف کروایا. سر مائی نیم از محمد نہیں, مائی فادرز نیم از محمد یاسین. آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز فرام پنجاب یونیورسٹی. اور اس کے علاوہ میں نے آئی ایم فرام اوکارا, اور آئی ہیو ٹیچنگ ایکسپیرینس, اسپوکن انگلش ٹیچنگ ایکسپیرینس. میں نے اسپوکن انگلش کا ذکر بس کر دیا, پھر میں نے کہا کہ میں نے بورڈ میں پوزیشن لی ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے نیکسٹ کوشچن تعارف کے بعد انہوں نے پوچھا آج کل کیا کر رہے ہیں. بہرحال یہاں انٹروڈکشن کے لاسٹ پر میں نے ایک سینٹینس بولنا تھا جو کہ میں بھول گیا. میں نے بتانا تھا کہ مجھے انگلش لٹریچر پڑھنے کا شوق ہے, تو میں چاہتا تھا کہ چلو 2-4 کوشچن انگلش لٹریچر سے بھی ہو جائیں, انٹرویو اس طرح سے چلو میننگ فل ہو جائے گا, تھوڑا سا نمایاں ہو جائے گا. چونکہ پچھلی دفعہ میں ناکام ہوا تھا, ناکام تو نہیں, مطلب پچھلی دفعہ میری سلیکشن نہیں ہو سکی تھی, تو لیکن میں سینٹینس کہنا بھول گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا ریگولر ایم اے نہیں تھا, کوئی تھیسس ریسرچ میں نے کوئی نہیں کی ہوئی تھی, ایم فل نہیں تھا میرے پاس, ٹیچنگ ایکسپیرینس اسلامیات کا نہیں تھا میرے پاس, کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی جو میں کہہ سکتا کہ میرے پاس یہ ہے, آپ مجھ سے یہ سن لیں یا مجھے یہ پسند ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آج کل کیا کر رہے ہیں, تو میں نے کہا جی میں آن لائن ٹیچنگ اکیڈمیز میں پڑھا رہا ہوں. اس کے بعد ٹیچنگ کیا کرتے ہیں, میں نے کہا میں انگلش اسپوکن انگلش یا انگلش گرامر پڑھاتا ہوں. پھر میں نے اپنی پوزیشن کا بھی بتا دیا کہ میری 4th پوزیشن ہے بورڈ میں. میں نے نکال کے سامنے رکھی تو وہ کہتے ٹھیک ہے, یعنی ان کو یاد آ گیا کہ پچھلے سال بھی میں نے پوزیشن کا ذکر کیا, اور یہ میں نے سارا وہی سینیریو دہرایا تاکہ ان کو یاد آ سکے کہ میں پچھلے سال والا کینڈیڈیٹ ہوں اور میں محنت کر کے دوبارہ کوشش کر کے آیا ہوں. میں ہمت ہار کے گھر نہیں بیٹھا, بلکہ میں نے وہ سارا ریمائنڈ کروانے کی کوشش کی چیئرمین صاحب کو کہ یاد کر لیں کہ میں وہی ہوں, پچھلے سال میں مجھے آپ نے سلیکٹ نہیں کیا, اس سال میں انشاءاللہ سلیکٹ ہو کے جانا ہے. اس کے بعد چیئر پرسن نے جو آئی جی پنجاب تھے انہوں نے کہا, میری قسمت اچھی تھی, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے. میں نے کہا کہ سر اسلامیات میں اسلام اینڈ اکنامکس, اسلامک اکنامکس کہہ لیں, اسلامی معاشیات میرا پسندیدہ مضمون ہے. تو انہوں نے پھر سود کی تعریف پوچھی, تو میں نے کہا جی منافع, جو قرض کے اوپر جو منافع ہوتا ہے اس کو سود کہہ دیتے ہیں. میجر جو تعریف ہے, جو مشہور تعریف ہے, بس یہی ہے کہ پیسے لے کر پیسوں کے اوپر جو اضافی پیسے لینے ہیں ان کو ہم سود کہہ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر بینکنگ سسٹم میں تو یہ سود چل رہا ہے, تو اس کا متبادل اسلام نے کیا دیا ہے. میں نے کہا جی سر بیع سلم ہے, مضاربہ ہے, مشارکہ ہے, تکافل ہے, اس طرح سے میں نے کچھ ٹرمز بتا دی جو اسلام نے دی ہوئی ہیں. یہ پارٹنرشپ کی مختلف ٹائپس ہیں. پارٹنرشپ بزنس کرنا ہو تو آپ کو پیسے سود پر لینے کی بجائے آپ کیا کرتے ہیں, پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ کچھ علماء کے نام بتائیں جنہوں نے اسلام اینڈ اکنامکس پر کچھ لکھا ہو, کچھ کام کیا ہو. تو میں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بتا دیا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. وہ جو ہیں وہ ہمارے جید عالم ہیں. جدید علماء میں بھی شاید میں نے بتایا ان کو مولانا مودودی کا یا تقی عثمانی صاحب کا بتایا میں نے. تو اور وہ شاید اور بھی پوچھنا چاہتے تھے, ان کا پوچھنا چاہ رہے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو مطلب پوچھنا کیسے, مجھے کیسے کنفرم ہوا کہ جب میں نے یہ نام لے دیا نا تو کہتے کہ کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کام نہیں کیا اس پر. تو میں نے کہا جی سر انہوں نے بھی کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا کون سی کتاب میں کیا, میں نے بتا دیا کہ حجت اللہ البالغہ میں, یا شاید کسی اور کتاب کا بھی نام لیا. تو کہتے ہیں ان کی فلاسفی کیا ہے اس کتاب میں. تو اس پر میں نے معذرت کر لی کہ سر اس میں فلاسفی کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ پتا ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے اسلام اینڈ اکنامکس کے اوپر بات کی ہوئی ہے, سود وغیرہ پر بھی, یعنی علماء میں نے ان کا نام بھی لے دیا. اس کے بعد پھر مجھے پرنسپل صاحب نے جو چیئر پرسن تھے آئی جی پنجاب, انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو مضاربہ بتایا ہے یا شاید مشارکہ یا مضاربہ دونوں میں سے کوئی, مجھے انہوں نے کہا کہ اس کی بینکنگ فریم ورک کیا ہوگی, کیسے کریں گے. تو میں نے کہا سر یہ بینکس جو ہیں وہ پارٹنرشپ پر لوگوں کو پیسے دیں گے, لوگ جو ہیں وہ کاروبار کر کے بینک کو پروفٹ میں واپس کریں گے, جتنا کسی کو پروفٹ ہو ویسے کرے گا. اور دوسری طرف لوگ جو بینک میں پیسے سیو رکھتے ہیں وہ بینک جو ہیں وہ بھی آگے ان کو انویسٹ کریں گے, انویسٹ کر کے اس پروفٹ میں سے پروفٹ لاس کی بیس پر جو ہے وہ لوگوں کو ریٹرن کریں گے. کوئی چیز فکس نہیں ہوگی, نہ تو پروفٹ فکسڈ ہوگا, نہ لاس فکسڈ ہوگا, نہ ہی ان کی کوئی اماؤنٹ فکسڈ ہوگی. تو جتنا کسی پروفٹ ہوگا اتنا کر دیں گے. تو مجھے انہوں نے پوچھا پھر اس فریم ورک پر کوئی اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا سر میزان بینک تقریباً ایسا کر رہے ہیں.
تو इस पर वो मुतमिन नहीं हो रहे थे या मुझसे मुतमिन किया नहीं जा रहा था। तो वो जो भी क्वेश्चन करते थे मैं रिस्पॉन्ड करता था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा किसने कहा है जैसे आप बता रहे हैं फ्रेमवर्क। मैंने कहा कि सर मौलाना तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब उसमें डिटेल में इसकी जो है ना फ्रेमवर्क बताया हुआ है। फिर मैंने दूसरा रेफरेंस दिया, मैंने कहा सर मौलाना महमूद अहमद, डॉक्टर महमूद अहमद गाजी, उन्होंने भी अपनी किताब इस्लामी मुआशियात में, मुहाजरात मुआशियात में ये चीज़ें, इसका फ्रेमवर्क लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस कैसा होगा। फिर कहते कि फिर ट्रांसपेरेंसी या एहतसाब कैसे होगा? ऐसे तो ना तो बैंक बताएगा कि कहाँ से उसने प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया, वो अपनी मर्जी से देगा, और बंदा, अगर बंदे ले रहे हैं पैसे तो वो भी नहीं बताएंगे सही कि कहाँ से लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? तो मैंने कहा सर इसमें पूरा एक जो फ्रेमवर्क होता है, जब मैकेनिज्म होता है, इसमें मैंने कहा एक ऑडिट टीम होती है जो सारी चीज़ों को देखती है, प्रॉफिट लॉस को, और सारी चीज़ें ऑनलाइन वो शेयर भी कर देते हैं कि यहाँ यहाँ हमने इन्वेस्ट किया, यहाँ यहाँ ये इतना इतना प्रॉफिट आया। तो ये सारी चीज़ें, इसका नॉलेज हासिल करके फिर ये प्रोसेस होता है। तो इस पर थोड़ा सा वो मुतमिन हुए। इस पर जो साथ बैठे हुए शायद उन्होंने पूछा कि किसी मुल्क के अंदर, या चेयरपर्सन ने पूछा, या फिर साथ बैठे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने पूछा कि किसी मुल्क, किसी इस्लामी मुल्क के अंदर ये सिस्टम लागू है? तो मैंने पाकिस्तान में ही इस्लामी बैंक का नाम ले दिया या फिर मीज़ान बैंक का नाम ले दिया। उन्होंने कहा नहीं, पूरी दुनिया में कहीं पर है। तो मैंने कहा सर इस पर मेरा अभी मुझे इल्म नहीं है। तो वो कहते चलें अच्छा ये बताएं मलेशिया का बैंकिंग सिस्टम कैसा है? तो देखें, मैंने भी जब इंटरव्यू किया सीटीआई के, तो एक कैंडिडेट को अगर कुछ भूल रहा होता है या वो गलत बता रहा होता है, तो हम जो सही जवाब होता है वो जानबूझ के उसके सामने सवाल के तौर पर रखते हैं ताकि उसको जवाब याद आ सके। तो ये एक अच्छा शगुन होता है, अच्छा रवैया होता है इंटरव्यू लेने वाले का, नरम रवैया होता है कि वो थोड़ी सी हेल्प कर रहा होता है, इशारा दे रहा होता है। तो इन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे इशारा दिया इंटरव्यू में ना, तो ये दूसरा या तीसरा इशारा था जब उन्होंने कहा ना मलेशियन बैंकिंग सिस्टम। तो मैंने कहा जी सर, मलेशिया में इस्लामी बैंकिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। आपको पता भी होना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसीलिए पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक में सिर्फ मलेशिया में रह रहे हैं। वो समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम मलेशिया का सबसे अच्छा है, इस्लामी है। अच्छा, मुझे कहा कि मलेशिया का चले बैंकिंग सिस्टम बता दें। मैंने कहा सर मैंने महमूद अहमद गाजी साहब की जो किताब है वो शुरू की हुई है, उसमें मलेशियन बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी अभी मैंने मुतालिया करना है, इस पर मैंने अभी स्टडी नहीं की। मेरा नेक्स्ट जो रिसर्च टॉपिक है वो यही होगा, मलेशियन बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, उसके बाद चेयरपर्सन जो आईजी पंजाब थे, उन्होंने कहा कि सिख मत से क्या मुराद है, सिखिज़म से या सिख मत से क्या मुराद है, यानी सिखों का, उसकी क्या तारीफ है? मैंने कहा जी ये को एग्जिस्टेंस है बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म। मैंने कहा मतलब उस वक़्त कुछ अल्फाज थे मेरे, मैंने थोड़ा सी इंग्लिश भी बोली कि इस्लाम और हिंदुइज़्म के दरमियान दरमियानी रास्ता या इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद कायम करने के लिए दरमियानी एक मज़हब इजाद किया गया, उसको हम सिखिज़म कह देते हैं। तो इसमें हिंदुइज़्म की भी चीज़ें हैं और सिखिज़म की भी चीज़ें हैं। कहते आपने ये कहाँ पढ़ा है? तो मैंने इमादुल हसन आज़ाद, उनकी किताब है तकाबुल अदियान, सॉरी मज़ाहिब आलम, और एक और किताब थी वो मेरे ज़हन से निकल गई, वो भी इसी पैटर्न पर लिखी हुई, वो भी बड़ी अच्छी किताब है। मैंने कहा सर इन 2 किताबों मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा मुश्तरका चीज़ें क्या हैं इस्लाम और सिखिज़म में? इस तरह शायद पूछा, मैंने बता दिया तौहीद जो है मुश्तरका है दोनों किताबों में। अच्छा, फिर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे या जो साथ बैठे तीसरे बंदे थे, उन्होंने पूछा इनके पेशवा या गुरु कितने हैं? मैंने कहा सर 12 गुरु मशहूर हैं। कहते किसी का नाम बताएं। तो जब पेशवा के नाम पूछे तो मुझे कोई नहीं इतने आते थे। मैंने कहा जी गुरु नानक हैं। तो उन्होंने कहा गुरु नानक के बारे में कुछ बताएं। मैंने कहा गुरु नानक ये इधर पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा करीब तलवंडी में पैदा हुए, इधर से ही उन्होंने तालीम हासिल की, और इस्लाम और हिंदुइज़्म के ऊपर जो है वो जो रसूमात थी उनके ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया, और इस्लामी उलमा से जो कुछ सूफियात से भी उन्होंने फैज़ हासिल किया, इल्म हासिल किया। तो उन्होंने कहा तलवंडी होता है या तलवंडा होता है? मैंने कहा सर तलवंडी होता है। शायद इसकी प्रोनंसिएशन पूछना चाह रहे थे या लफ्ज़, और या शायद इसकी जगह पूछना चाह रहे थे। तो मैंने तलवंडी कह दिया कि ये शेखुपुरा करीब एक जगह है, वहाँ पर है। फिर
مجھے کہتے ہیں کہ اچھا پھر انہوں نے ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کوئی حج وغیرہ بھی کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے کہا جی سر، انگریز رائٹر ہے، اس کا نام میں نے اس وقت بتایا یا مجھے شاید یاد نہیں تھا. میں نے کہا ایک انگریز رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گرو نانک صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ اسلام کی تقریباً چیزوں پر عمل کرنے لگ گئے تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ دونوں مذاہب پر عمل کرنا سکھا رہے تھے لوگوں کو، یا اتحاد کا درس دینا چاہتے تھے. تو وہ حج کرنے یا اسلامی جو مقامات ہیں ان کی زیارت کرنے کی نیت سے بھی گئے، لیکن ان کو وہاں جانے سے روک دیا گیا، کیونکہ وہاں داخلے کے لیے ظاہری بات ہے مسلمان ہونا ضروری ہے. ایک ویزا پاسپورٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہر جگہ کا ویزا پاسپورٹ ہوتا ہے. تو خانہ کعبہ کا یا اسلامی شعار جو مقدس مقامات ہیں ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اسلام ہے، کہ مسلمان ہوگا تو وہ اندر جا سکتے ہیں. باقی انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اتفاق و اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، ہندوؤں کی کئی رسومات کا انکار کیا. اچھا اس کے بعد چیئرمین صاحب، اچھا ہوتا ایسے رہا ہے کہ جو بھی سبجیکٹ چینج کرتے رہے وہ چیئرمین ہی سٹارٹ کرتے تھے، اسی میں سے ہی سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور اسی میں سے ڈپارٹمنٹ والے جو آفیسر تھے وہ اسی میں سے کچھ نہ کچھ کوسچن پوچھ لیتے تھے. اور عموماً سارے کے سارے کوسچنس پہلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی سارے کے سارے سبجیکٹس کے ریلیٹڈ ہی ہوئے ہیں. پرسنل کوئی اتنے کوسچن نہیں ہوئے، جنرل نالج کا کوئی اتنا کوسچن نہیں ہوا، سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کوئی اتنے کوسچن نہیں ہوئے. صرف اور صرف سبجیکٹ یعنی ماسٹرز ایم اے اسلامیات یا اسلامیات کے سبجیکٹس انہی کے بارے میں کوسچن ہوتے رہے. تو چیئرمین صاحب نے پھر ایک کوسچن پوچھا، اچھا چلیں یہ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے بارے میں. اچھا جیسے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کہا تو میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسمائل بھی کر دیا میں نے. تو کہتے ہیں ان کی حکومت کے بارے میں بتائیں. میں نے کہا جی ہر حکومت کی طرح ان کی حکومت میں بھی سیاسی کچھ کمیاں بھی رہیں اور کچھ بہتریاں بھی ہیں. سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو، مذہبی اعتبار سے تو وہ ہمارے صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور جنتی ہیں. کہتے آپ اپنی رائے بتائیں ان کی حکومت کے بارے میں، ان کی سیاست کے بارے میں. تو میں آئیں بائیں شائیں کروں کہ سر وہ صحابی ہیں اور ظاہری بات ہے انہوں نے اللہ نے ان کو بخش دیا، وہ جنتی ہیں، اور سیاسی اعتبار سے یا تاریخی اعتبار سے اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. کہتے ایسے نہیں، پھر بھی بتائیں کیا رائے، آپ کی کیا رائے ہے. میں نے کہا سر بہتری ہو سکتی تھی. یہ میں سیاسی یا ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے ان سے ڈسکس کر رہا تھا. ویسے تو ظاہری بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بڑے مقدس صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور کاتب وحی ہیں اور مسلم سپہ سالار ہیں، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، یہ سارا کچھ پتہ ہے، جنتی ہیں انشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جیسے ہمیں سکھایا گیا تھا انٹرویو کی تیاری کے دوران کہ اس طرح کا کوسچن پوچھتے ہیں تو آپ نے درمیانی راستہ اختیار کر کے بس جان چھڑانی ہے. تو مجھے کہتے کہ بہتری کیسے ہو سکتی ہے، پھر کیسے ہو سکتی تھی. میں نے کہا سر اگر وہ مجلس شورا سے زیادہ گفت و شنید کر لیتے، مشورہ کر لیتے، خود سے ڈیسیژن لینے کی بجائے مجلس شورا سے کنسلٹ کر لیتے، کنسلٹ کا لفظ میں نے بولا، تو بہتر ہو سکتا تھا. کہتے یہ بات ہوئی نا. اچھا اس کوسچن پر جب میں اڑا تھا نا، یعنی آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا میں، تو مجھے انہوں نے حوصلہ بھی دیا چیئر پرسن نے. کہتے کہ جو تاریخ میں ہو چکا ہے بیٹا آپ اس کو بدل تو نہیں سکتے، جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ اپنی رائے بتائیں اب اس پر کیا رائے ہے آپ کی. تو پھر میں نے کہا کہ سر بہتری ہو سکتی تھی. پھر انہوں نے کہا بہتری کیسے ہو سکتی ہے وہ بتائیں. میں نے کہا سر وہ مجلس شورا کو اگر کنسلٹ کر لیا کرتے تو بہتری ہو سکتی. تو اس پر وہ خوش بھی ہوئے اور انہوں نے میری اس کوسچن پر جان چھوڑ دی. اب اس پر جو ہم سے پہلے والے لوگ تھے ان کئی لوگوں کے کانوں سے دھواں نکلتا تھا، وہ آگے سے بحث کرنا شروع کر دیتے تھے کہ مطلب سینگ پھنسا لیتے تھے. دیکھیں یہ نازک سے ٹاپکس ہیں، ان کے اوپر اب جتنا زیادہ بحث کریں گے اتنے زیادہ آپ پریشان ہوں گے. بس سامنے والا اگر کسی چیز کا قائل ہے تو بس تھوڑی بہت اس سے بات چیت کریں، اگر وہ نہیں قائل ہو رہا تو بس رہنے دیں. ہم انٹرویو دینے گئے ہیں، ہم ان کو مسلمان یا ان کو کنونس کرنے، قائل کرنے تھوڑی گئے ہیں. ہم نے اپنی رائے دینی ہے دلیل کے ساتھ. اگر دلیل دوسری طرف ٹھیک ہے تو بس وہ دلیل دے کر بات کر لیں. آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اس کو دلیل کے ساتھ بات کر دیں. اس کے بعد اسی ٹاپک سے سیاست سے ہی انہوں نے پھر اسلامی سیاسیات کا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اسلام کا نظام سیاست کیا ہے. میں نے کہا سر اسلام کا باقاعدہ کوئی نظام سیاست نہیں ہے، پورا اسلام جو ہے وہ ایک نظام حیات ہے، پورا ضابطۂ حیات ہے، اس کے اندر سارے نظام پائے جاتے ہیں.
کوئی بھی بات ہے اس سے کوئی نہ کوئی نظام اخذ ہوتا ہے. تو ہر نظام کی بنیادی باتیں معلومات ساری موجود ہیں اسلام کے اندر، لیکن باقاعدہ اگر کہا جائے کہ یہ اسلام کا یہ باتیں جو ہے وہ اسلام کے سیاسی نظام کے لیے ہیں، یہ معاشرتی نظام کے لیے، ایسا نہیں ہے. پورا اسلام ایک پورا کوڈ آف لائف ہے. مجموعی طور پر ساری چیزیں دیکھی جائیں گی تو اسی سے ہی ڈیرائیو کیے جائیں گے، ایبسٹریکٹ کیے جائیں گی ساری چیزیں. تو کہتے ہیں ہاں یہ بات. تو انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا کانسیپٹ ہے اسلام میں. میں نے کہا سر اسلام میں مختلف کانسیپٹس ہیں. خلیفہ کی سلیکشن یا حکومت کی سلیکشن کے لیے ان میں جمہوریت کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے. پھر کہتے یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں سے میں نے پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ ووٹنگ کا ہے کانسیپٹ، مولانا مودودی نے ووٹنگ کا کانسیپٹ دیا ہے. میں نے کہا سر انہوں نے ووٹنگ کا کانسیپٹ تو نہیں دیا، انہوں نے کہا ہے کہ سلیکشن جو ہے نا ہونی چاہیے، یعنی جمہوریت ہونی چاہیے، وہ جیسے بھی ہو سکے. میں نے کہا ووٹنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے، جدید الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہو سکتا ہے، وہ کاغذی ووٹ سے ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کروا کے مسجد میں بھی ووٹنگ ہو سکتی ہے، پبلک پلیس میں لوگوں سے رائے عامہ بھی لی جا سکتی ہے. تو اس پر وہ خوش ہوئے کہ ہاں ہاں ایسے ہے. یعنی باقاعدہ کوئی ووٹنگ کا نظام تو نہیں ہے، لیکن کسی بھی طرح سے لوگوں کی رائے لی جا سکتی ہے. اور یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں. مختلف خلفاء کا جو سلیکشن کا پروسیس ہوتا تھا وہ اسی طرح سے ہوتا تھا. اس کے بعد اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ والا انٹرویو، پہلے والا جو انٹرویو تھا پی پی ایس سی لیکچر اسلامیات کا، وہ 2022 کے شروع میں ہوا تھا اور اس کا رزلٹ تقریباً 3-4 ماہ کے اندر اندر فائنل ہو گیا تھا. اور دوسری دفعہ یہ جب اس دفعہ آئی تھی 2022 کے درمیان میں سیٹس آئیں اور 2022 کے لاسٹ پہ جا کر ہمارا انٹرویو ہو گیا تھا. تو اس میں بھی میرے 135 نمبر تھے ایگریگیٹ میں، اگر دیکھا جائے تو 135 مارکس تھے. اور پچھلی دفعہ جو ہوا تھا میرا اس میں بھی 135 مارکس تھے. چیئرمین بھی سیم تھا، لاسٹ ٹائم بھی آئی جی پنجاب، سابقہ آئی جی پنجاب تھے، اس دفعہ بھی سابقہ آئی جی پنجاب ہی چیئر پرسن تھے. تو یہ اتفاق کہہ لیں، قسمت کہہ لیں، اللہ کی مدد کہہ لیں کہ سیم میرٹ، سیم مارکس، سیم چیئر پرسن اور میری سلیکشن ہو گئی. میرٹ پچھلی دفعہ 165 تھا اور اس دفعہ 47 تھا. آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں. اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی آپ کی تعلیم اور آپ کی جاب کریئر میں.